آج ہم ایک ایسے مسئلے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو طوطوں کے بہت سے بریڈرز کے لیے ایک ڈراؤنے خواب جیسا ہے۔ بانج انڈوں سے بھرا ہوا نیسٹ باکس۔ جی بالکل، مطلب مہینوں کی محنت، بہترین خوراک اور ساری امیدیں سب ایک لمحے میں ختم۔ ہمارے پاس دا بلو پرنٹ فار فرٹائل پیرٹ بریڈنگ کے عنوان سے کچھ نوٹس ہیں، اور آج ہمارا مقصد ہے کہ ان وجوہات کو سمجھیں جو اس ناکامی کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اور آپ نے جو بات کہی نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے؟ اسی سوچ سے کہ انڈا آ گیا مطلب سب ٹھیک ہے۔ بریڈر سمجھتا ہے کہ یہ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اچھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈے کا آنا صرف ایک واقعہ ہے، کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی تو ایک صحت مند چوزے کا نکلنا ہے۔ تو چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خود پرندے کی۔ جی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ باہر نہیں بلکہ خود پرندے کے اندر ہی ہو؟ یہ پہلا اور سب سے اہم نقطہ ہے۔ اکثر بریڈرز ماحول بدلتے ہیں، خوراک بدلتے ہیں، لیکن پرندے پر شک نہیں کرتے۔ ہم نوٹس میں ایک بہت اہم اصول بتایا گیا ہے۔ اگر ایک جوڑا لگاتار 2 سے 3 بار انڈے دے اور ایک بھی فرٹائل نہ ہو، ایک بھی نہیں؟ جی ایک بھی نہیں، تو 90% امکان ہے کہ مسئلہ آپ کے سیٹ اپ میں نہیں بلکہ خود پرندے میں ہے۔ اچھا، یعنی نر میں کمزور سپرم یا مادہ کے تولیدی نظام میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے جس پر لوگ اکثر صبر نہیں کرتے، اور وہ ہے عمر کا مسئلہ۔ یہ تو سب سے عام غلطی لگتی ہے۔ بہت عام۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرندہ بڑا ہو گیا ہے تو بس بریڈنگ کے لیے تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر پرندے کا تولیدی نظام ایک خاص عمر میں جا کر مکمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی مثال؟ جی، جیسے کاکٹیل کے لیے کم از کم عمر 18 سے 24 مہینے ہے، 18 سے 24 مہینے؟ اور رنگ نیک کے لیے تو یہ 2.5 سے 3 سال تک بھی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بریڈنگ کی توقع کرنا مطلب بے وقوفی ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ ایک پرندہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، ایکٹیو ہو، لیکن اندر سے اس میں نسل بنانے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ پرندے کی ظاہری صحت اکثر اصل کہانی نہیں بتاتی۔ مطلب؟ ہو سکتا ہے اسے کوئی اندرونی انفیکشن ہو، پیٹ میں کیڑے ہوں، یا جگر کا کوئی مسئلہ ہو جو خاموشی سے اس کی فرٹیلیٹی ختم کر رہا ہو۔ اور نوٹس میں لکھا ہے کہ پرندہ ریپروڈکٹیولی ڈیڈ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح کا ایک اور چھپا ہوا مسئلہ ہے جسے بریڈر اکثر خود دعوت دیتے ہیں، وہ ہے ان بریڈنگ۔ یعنی ایک ہی خون کے رشتوں میں جوڑا لگا دینا؟ جی، پیسے بچانے کے لیے یا آسانی کی وجہ سے لوگ بہن بھائیوں کا یا قریبی رشتہ داروں کا جوڑا لگا دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ ہوتا ہے کمزور فرٹیلیٹی، بانج انڈے، یا اگر انڈا فرٹائل ہو بھی جائے تو ایمبریو کی موت۔ تو پہلا شک ہمیشہ پرندے کی صحت، عمر اور اس کے خون کے رشتے پر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی پرندے کی بات، لیکن فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک بہترین، صحت مند اور صحیح عمر کا جوڑا ہے، پھر بھی ناکامی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس کے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایک بہترین پرندہ بھی غلط ماحول میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہاں سب سے بڑا مجرم ہے تناؤ۔ تناؤ یعنی اسٹریس؟ جی، نوٹس میں ایک بہت سادہ لیکن گہری بات لکھی ہے۔ طوطے تناؤ میں سیکس ہی نہیں کرتے، یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے۔ تو تناؤ کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بار بار پنجرا بدلنا۔ جی، بار بار پنجرا بدلنا، لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا، شور، اور یہاں تک کہ پنجرے میں دوسرے پرندوں کی موجودگی کا دباؤ بھی۔ اور یہ اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر بریڈنگ پر پڑے۔ یہ ایک سوئچ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب پرندہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کا جسم سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، سروائیول موڈ۔ اس حالت میں اس کی ساری توانائی نسل بڑھانے پر نہیں بلکہ اپنی جان بچانے پر لگتی ہے۔ اس کے لیے حفاظت اور سکون سب سے ضروری ہے۔ اور اسی ماحول کا ایک حصہ بریڈنگ باکس بھی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ باکس جتنا بڑا ہو اتنا اچھا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ پرندے کی جبلت سے جڑا ہے۔ جنگل میں طوطے ایک محفوظ، تنگ اور اندھیری جگہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ شکاریوں سے بچ سکیں۔ ایک چھوٹا اور تنگ باکس انہیں وہی تحفظ کا احساس دلاتا ہے، جبکہ ایک بہت بڑا اور کھلا باکس انہیں غیر محفوظ محسوس کراتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، مطلب ہماری سوچ کے بالکل الٹ۔ جی، اور اسی بے چینی میں ہو سکتا ہے مادہ انڈے دے بھی دے لیکن جوڑا کبھی بھی پرسکون محسوس نہیں کرے گا۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے نوٹس میں نامناسب میٹن کہا گیا ہے۔ بالکل، یہ سب سے دھوکہ دینے والا سین ہے۔ کیسے؟ بریڈر دیکھتا ہے کہ جوڑا ساتھ بیٹھا ہے، ایک دوسرے کو کھلاتا بھی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اصل ملاپ یعنی کاپیویشن ہوتا ہی نہیں۔
اور اس کی وجہ بھی وہی ماحول ہو سکتا ہے۔ جی، پنجرا بہت چھوٹا ہے یا باکس کی جگہ ٹھیک نہیں ہے تو نر کو صحیح پوزیشن ہی نہیں ملتی ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ صرف پیر لگانا بریڈنگ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پرندے کی جانچ کر لی، اس کے ماحول کا بھی جائزہ لے لیا۔ اب آتے ہیں اس کردار پر جس کے ہاتھ میں سب سے زیادہ کنٹرول ہے، یعنی خود بریڈر۔ اور اس فہرست میں سب سے اوپر ہے خوراک، جسے نوٹس میں خاموش قاتل کہا گیا ہے۔ خاموش قاتل؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ لیکن یہ بالکل درست ہے۔ مطلب صرف دانہ کھلانا بانجھ انڈا کی گارنٹی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ حیاتیاتی حقائق پر مبنی ہے۔ صرف دانہ کھلانا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی سے کہیں کہ صرف مٹی سے ایک مضبوط عمارت بناؤ۔ یہ ناممکن ہے۔ بالکل، نسل بڑھانے کا عمل ایک بہت پیچیدہ فیکٹری کی طرح ہے جسے چلانے کے لیے خاص ایندھن چاہیے۔ دانہ صرف پیٹ بھرتا ہے، وہ فیکٹری نہیں چلاتا۔ تو وہ خاص ایندھن کیا ہے؟ کیا چیزیں لازمی ہیں؟ سب سے پہلے تو کیلشیم، جو سمندری جھاگ سے ملتا ہے۔ اس کے بغیر انڈے کا خول کمزور ہوگا اور اندر زندگی نہیں پنپ سکتی۔ اور وائٹامنس؟ میں نے وائٹامن ای کے بارے میں بہت سنا ہے۔ جی، وائٹامن ای کو تو فرٹیلیٹی وٹامن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ وائٹامن ای ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ تولیدی خلیوں یعنی نر کے سپرم اور مادہ کے انڈے کو نقصان سے بچاتا ہے۔ جب یہ خلیے صحت مند ہوتے ہیں تو فرٹیلائزیشن کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ بنیادی بائیولوجی ہے۔ اور اس کے علاوہ؟ تازہ سبزیاں جیسے پالک، گاجر اور پروٹین کے لیے ابلے ہوئے انڈے یا بھیگے ہوئے دانے۔ خوراک کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ جسم کو بریڈنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور بریڈر کی ذمہ داریوں میں آخری نقطہ ہے وقت کا انتخاب۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ طوطے مشینیں نہیں ہوتے۔ یہ بہترین تشبیہ ہے۔ آپ بٹن دبا کر ان سے بریڈنگ نہیں کروا سکتے۔ ان کی اپنی ایک بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے۔ جی، گھڑی، موسم، دن کی روشنی، درجہ حرارت، ان سب چیزوں سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ان کے جسم کو سگنل دیتی ہیں کہ اب نسل بڑھانے کا صحیح وقت ہے۔ تو اگر کوئی آف سیزن میں بریڈنگ کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے فطرت کے خلاف جا رہا ہے۔ بالکل، جب بریڈر مصنوعی ماحول بنا کر پرندوں کو وقت سے پہلے بریڈنگ پر مجبور کرتا ہے تو ہو سکتا ہے مادہ ہارمونز کے دباؤ میں آ کر انڈا دے دے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ اس وقت نر کا جسم سپرم بنانے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اس کی بائیولوجیکل فیکٹری ابھی کھلی ہی نہیں ہوتی۔ تو بریڈر انڈا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے جبکہ فطرت بتا رہی ہوتی ہے کہ بنیادی شرط ہی پوری نہیں ہوئی۔ بالکل درست، اور نتیجہ بانجھ انڈوں سے بھرا ہوا باکس اور بریڈر کی مایوسی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بانجھ انڈوں کے پیچھے 3 بڑے مجرم ہو سکتے ہیں۔ جی، پہلا، خود پرندے کی اپنی صحت، عمر اور جینیات۔ صحیح۔ دوسرا، اس کا ماحول جس میں تناؤ اور غلط سیٹ اپ شامل ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا، خود بریڈر کی اپنی حکمت عملی، یعنی خوراک اور وقت کا غلط انتخاب۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے، اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انڈے کو کامیابی سمجھنا چھوڑ دیں۔ اصل کامیابی صحت مند چوزا ہے۔ تو اگر ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو اگلے کلچ کو کامیاب بنانے کے لیے ایک واضح ایکشن پلان بن سکتا ہے؟ جی، ایک چیک لسٹ بن جاتی ہے۔ پہلا قدم، اپنے پرندوں کی جنس کی ڈی این اے سے تصدیق کروائیں، اندازوں پر مت چلیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، خوراک کو فوری طور پر بہتر بنائیں، صرف دانے پر انحصار ختم کریں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، ہر قسم کے تناؤ کو ختم کریں، پرندوں کو پرائیویسی اور سکون دیں۔ چوتھا، پنجرے اور باکس کا سائز ان کی نسل کے مطابق درست کریں۔ اور آخری اور سب سے اہم، ان کی عمر اور بریڈنگ کے قدرتی موسم کا احترام کریں۔ یہ مسائل بظاہر بہت پیچیدہ لگتے ہیں لیکن ان کا حل اکثر بنیادی چیزوں کو درست کرنے میں ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس سب کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ جی، عمل نہیں ہوتی تو اگلی بار جب کوئی بانجھ انڈے دیکھے تو صرف یہ نہ سوچے کہ کیا غلط ہوا، بلکہ یہ سوچے کہ اس پوری پہیلی کا کون سا اہم ٹکڑا میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا وہ خوراک کا ٹکڑا تھا، عمر کا، ماحول کا، یا خود جوڑے کا؟ جواب ہمیشہ وہی موجود ہوتا ہے، بس اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی۔